طاہر عباس جس نے ماسٹر کیا میتھ میں اور اس کے بعد وہ پٹواری بھرتے ہوئے اب وہ پنجاب کے سب سے کم عمر ترین پٹواری ہیں۔ پہلے والی پٹوار اور تھی، کرپشن ختم کاری نوجوان سکتے ہیں۔ طاہر بھائی ہمیں یہ بتائیں آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم لیا میں ہی ایک سکول ہے، ہائر سیکنڈری سکول 120 چک کے نام سے مشہور ہے، وہاں سے حاصل کی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ ٹار سکول مشہور تھا جہاں پہ ہم لوگ پڑھتے تھے، تو ٹار سکول سے نکل کے آئے ہیں، 120 چک میں سکول ہے۔ اس کے بعد FSC لیا میں پرائیویٹ اکیڈمی سے حاصل کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ BSc بھی کی ہے، اس کے بعد لیا سے ہی ماسٹر کی ہے، اور ڈیورنگ ماسٹر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک روزگار کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ہمیں یہ بتائیں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جب میں پڑھ رہے تھے نا ہم لوگ، تب موٹر سائیکل وغیرہ پہ یا کسی کار وغیرہ کے پیچھے سے دیکھتے تھے نا، تو گرین اس میں لگے ہوتا تھا وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی نمبر پلیٹ۔ تو جب اس طرح کی کوئی گاڑی نظر آتی تھی تو ایسا فیل ہوتا تھا کہ لوگ اس کو تھوڑا زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ ان کو تھوڑا پروٹوکول ملتا، اس کے علاوہ پروٹوکول کے ساتھ ان کی رسپیکٹ ہوتی۔ جیسے ہی وہ گاڑیاں آتی تھی نا تو لوگ یہ فیل کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی فائدہ کرنے والا ہی آیا، کوئی نہ کوئی سننے والا ہی آیا۔ تو اس سے پتہ چلا تھا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جو خدمت خلق والا سلسلہ ہے نا وہ کافی زیادہ ہے۔ ہمیں یہ بتائیں کیا نوجوان جو ہے وہ کرپشن ختم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، نوجوان کرپشن ختم کاری نوجوان سکتے ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، میں ایک مرتبہ دفتر میں بیٹھا تھا، ایک ہمارے سینئر قانون صاحب تھے جو کہ ریٹائر ہو گئے تھے 1980 میں، تو ان کا کوئی اپنا ذاتی مسئلہ تھا جو میرے پاس، ان کا جو حلقہ تھا وہ میرے پاس تھا۔ جیسے وہ میرے آفس میں آئے نا، میں نے ان کو دیکھا، ان کی جو ٹون تھی، جو وہ کہہ رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ حاکم، انہوں نے نا مجھے جیسے ہوتا ہے پٹواری صاحب اس طرح کر کے نہیں بلایا، وہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ جیسے دفتر میں ان ہوئے وہ کہتے ہیں حاکم صاحب میرا یہ کام کر دو، حاکم آپ حاکم ہیں، آپ یہ کام کر دیں، میرا یہ نقصان ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ خود اس محکمے سے تھے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ پہلے والی پٹوار اور تھی، اس ٹائم جو معاملات تھے وہ اور تھے۔ اب جو معاملات ہے میں تو اس کو بہت اپنی وہ نیچ سمجھ رہا تھا کہ یار یہ جو کر رہے ہیں بزرگ ہمارے ساتھ، ہاتھ باندھ کے آنا، حالانکہ وہ اپنا کام کروانے کے لیے ہمارے پاس بے دھڑک ان کو آنا چاہیے، کوئی اس طرح کے کوئی ریسورسز استعمال نہیں کرنے چاہیے جیسے ہوتے ہیں معاملات کے لوگ فون کروا کے آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے کام ہمیں ان کے لیے ہی تعینات کیا گیا، تو پھر کیا رشوت لینا، کیا اس طرح کے معاملات۔ بس بندہ اپنے ذمہ داری کرے۔ جاب کے ساتھ ساتھ ہماری ماشاءاللہ بہت رسپیکٹ ہے، سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ اس میں تنخواہ ماشاءاللہ اتنی ہے، اچھی ہے ابھی سٹارٹ میں ہی، کہ ایک بندہ اپنا جتنے بھی اس پہ اسائنمنٹ اس کو دی جاتی ہیں وہ ان کو بھی ساتھ میں کر سکتا ہے اور اپنی ڈیوٹی بھی گزر بسر اپنی تنخواہ میں اچھا کر لیتے ہیں۔ تو کیا واقعی ریونیو ڈپارٹمنٹ میں رشوت چلتی ہے؟ ماجد بھائی یہ رشوت، یہ تو باتیں مجھے لگ رہی ہیں، کیونکہ اب جب سے ہم لوگ آئے ہیں تو ایسا تو کوئی بندہ ہمیں نہیں ملا، ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن یہ باتیں، ایسا کوئی نہیں ہے رشوت۔ آج کل سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، ہر بندہ ایسا سمجھ لے کہ نیوز اینکر ہے، تو بہت مشکل ہے۔ پٹواری کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے کتنی مختلف ہے؟ ہاں، پٹواری ایک ٹائم میں نا، پٹواری صاحب کا واسطہ ایک ریڑھی والے سے لے کے ایک MPA MNA تک ایک ساتھ ان کا واسطہ ہوتا ہے۔ تو پٹواری صاحب کو ایٹ اے ٹائم حاضر دماغ رہنا پڑتا ہے، ایٹ اے ٹائم ہمبل، جو سب سے زیادہ چیز ہے نا، ایک بندہ جس کے اندر ہمبلنس ہو، لوگوں کے کام کرنے کی، لوگوں کی چھوٹے موٹے معاملات جو رکے ہوتے ہیں ان کو کرنے کی۔ تو پٹواری صاحب جتنا بھی گئے گزرے ہوں، جتنے بھی، تو عام انسان سے ان کی لائف بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ ڈیلی نیو اسائنمنٹس، ڈیلی نیو چیلنج، اور ڈیلی کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، تو میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں۔ آج جو نئے نوجوان ہیں جو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ وہ جس حد تک محنت کر سکتے ہیں کریں اس محکمے میں آنے کے لیے، کیونکہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو والدین تھے نا، ان کی بھی عزت اب ہماری وجہ سے بن گئی جب سے ہم اس محکمے میں آئے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کے کام ہوتے ہیں خود سے ہی،
اب جیسے میری جب سلیکشن ہو رہی تھی میرے آرڈر ہوئے تھے دو جگہ پہ ایک ہی ٹائم میں. ایک جگہ تھی جونیئر کلرک کی, ایک جگہ تھی یہ. میں نے ابو سے مشورہ کیا, ابو کہتے ہیں یار اگر یہاں پہ آؤ گے نا تو کرنی تم نے اپنی ڈیوٹی ہے, لیکن لوگوں کے کام کرتے رہو گے, ساتھ میں تھوڑی چھوٹے موٹے تعلقات بنتے جائیں گے. تو ایک تو پی آر صحیح بن جاتی ہے یہاں پہ, بس جس کے اندر وہ ایک ذیل ہوتی ہے نا لوگوں کے کام آنے والی, تو وہ بندہ اس کو لازمی خدمت خلق ہے. خدمت خلق بہت اعلیٰ طریقے سے, اگر آپ کے اندر وہ ذیل ہے تو آپ کو ضرور جوائن کرنا چاہیے. جی بالکل ناظرین, یہ آپ نے دیکھی پنجاب کے سب سے کم عمر جو نوجوان پٹواری ہے طاہر عباس جوتا کی کہانی. مزید ایسی کہانی دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے اردو پوائنٹ. اللہ نے کہا.